سرکانچل سیزن 3 یاریاں تانے تانے ناول کس نمبر 24۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا تو جو لگ ہی نہیں رہی تھی وہی جانا ہے جو اس کے پاس تھی، جبکہ وہ دروازے سے سر ٹکا کے بے ساختہ روتی چلی گئی، اتنا روئی کہ اشر اپنی جگہ سے ہل کر اس کے پاس آیا۔ 1 ڈیڑھ یا شاید 2 ماہ جس طرح اس نے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ آپی کا روپ، قاسم بھائی کی ذلالت، وہ سب کچھ اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا کسی اجنبی کے لیے ہو۔ اس نے سوچا نہیں تھا زندگی اسے یہ رخ دکھائے گی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس عمر میں کسی شہزادے کی خواہش رکھتی، وہ سب جھیل رہی تھی جس سے وہ اب تھک چکی تھی۔ اشر نے اس کا چہرہ تھام لیا جبکہ اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، وہ بولی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چاہتا تو اسے بہت کچھ سنا سکتا تھا مگر معلوم نہیں کس احساس نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا اور جانا کو لگا گویا اس کی سانسیں لوٹ آئی ہوں۔ کیا سچ میں؟ اس کی ٹھیک ہے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک دم حیرانگی سے اس کے بازوؤں کو جگڑتی پوچھنے لگی جبکہ اشر کو اس کی آنکھوں کی بے یقینی کافی چھپ رہی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ وہ میرا سامان آپی کے پاس ہے اشر، وہ لوگ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو اشر چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس کے دل میں ایک ایسا سکون تھا جو دور تک سما گیا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھ لیا۔ وہ خاموش تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے اشر کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت بن گئی تھی جسے وہ نام دیتا تو محبت نکلتی، اور اس سے وہ نگاہ چرا گیا تھا جس کے تحت وہ ایک لفظ نہیں بول سکا اور نہ ہی اس سے کسی بات کا شکوہ کیا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی اور شاید اشر اسے دیکھ کر خود بھی شوق تھا تبھی کوئی رسپانس نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ تا دیر اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا اور جانا جتنا رو سکتی تھی اتنا روئی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ کھڑے جب تھک گئی تو شرمندگی سے اس سے الگ ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا جبکہ جانا بیٹھ گئی۔ کچھ کھایا ہے؟ وہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اشر نے کارڈ لسٹ اٹھایا اور اس کے لیے اس کی پسند کی چیز منگوانے لگا جبکہ جانا نے اس کا چہرہ کچھ حیرانگی سے دیکھا۔ کیا اسے یاد تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ یہ یاد رکھتا کہ وہ فاسٹ فوڈ پسند کرتی ہے؟ لیکن اسے فکر تھی آپی اور قاسم بھائی کی، وہ لوگ پھر آ جائیں گے۔ وہ کچھ بے چینی سے بیٹھی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، بچوں کی طرح بیہیو مت کرو، وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتا بولا جبکہ جانا کے لیے اس کا یہ رخ بالکل نیا اور پہچان سے دور تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا اور کچھ دیر کچھ سوچتا رہا۔ جانا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ پہلے روز کی طرح ویسا ہی تھا، خوبصورت اور قابل تعریف، لیکن اچھا انسان تو وہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ آگے کو ہوا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو ستا ہوا تھا۔ تم بھاگی کیوں اس دن؟ یعنی وہ اسے رعایت نہیں دے گا؟ جانا اس کے سوال کو اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپی کی کال آئی تھی، انہیں ضرورت تھی میری۔ وہ سچ بتا گئی، وہ چھپا کے کرتی بھی کیا؟ یعنی تم نے اپنی آپی کو ڈھونڈ ہی لیا؟ اشر سر ہلانے لگا۔ اس لیے تو نہیں ڈھونڈا، اور میں نے تو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ اسے یاد تھا اشر یہی کہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لے آئے تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ وہ اسے آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی، بس اس سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ کیسے کیا؟ تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا؟ وہ تم سے کیسے کر سکتی ہے رابطہ؟ اشر پلیز، وہ رو پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہ کھڑا کریں عدالت میں، میری حالت دیکھیں۔ آخر کتنی نفرت ہے آپ کو مجھ سے جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ کتنی نفرت ہے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا تھا شاید سب بدل جائے گا، لیکن وہ تڑپ اٹھی۔ لیکن کچھ نہیں بدلا۔
آپ ویسے ہی ہیں سخت اور جابر۔ وہ چھٹکے سے اٹھ گئی۔ اشر لب بھینچ گیا۔ پہلی بار لگا غلط سوال تھے اس کی حالت واقعی سٹیبل نہیں تھی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی اور شاید ڈری ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھر کے اس کی کلائی تھام گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے آپ کی کسی بھی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری قسمت میں اگر صرف نوچنا گھسیٹنا ہے تو میں اپنی قسمت بدل نہیں سکتی۔ یہ سب میرے ساتھ ہو کر اس کے الفاظ تھم گئے جبکہ اشر نے اسے اپنی سمت کھینچ لیا اور اپنی گود میں اسے بٹھا کے وہ اس کی حیران اور پریشان شکل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بکھرے بے ترتیب بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتا۔ وہ آنکھوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لب اب بھی ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ تمہاری بہن کے پاس کیا اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ تمہیں اچھا لباس پہناتی؟ وہ ذرا کڑوے لہجے میں بولا جبکہ جانا نے اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اپنے منہ میں بولی۔ اشر اس کے سوال کو اگنور کرنے پر تب سا گیا۔ جب وہ اپنی بہن کی حمایت میں کھڑی ہوتی تھی اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے دوبارہ کارڈلیس اٹھایا اور کسی کو بری طرح جھاڑ دیا کہ جانا شرمندہ رہ گی کہ اس کی وجہ سے کسی نے ڈانٹ کھا لی۔ اشر نے کارڈلیس پھینکا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا۔ جانا کو لگا وہ اس کی کمر پہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ کانچ کی ٹیبل پہ جھکنے لگی ہے اور شاید وہ چاہتی تھی وہ بہت سارا وقت سکون کی نیند سو جائے، لیکن اس کے دماغ میں بار بار آپی کا خیال آتا کہ وہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ قاسم بھائی کچھ کماتے نہیں تھے، پھر آپی کیسے رہیں گی؟ ہاں انہوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن وہ کیا اپنی بہن کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اشر اس کو یوں ہی پکڑے بیٹھا تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ کرتا دروازہ بجا۔ اس نے جانا کا ہاتھ تھاما اور باہر لے آیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سوال کر بیٹھی۔ کہیں نہیں جا رہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اجنبی نہیں ہے، وہ بولا اور کھانے کے ڈبے پکڑ کر اس نے پہلی بار ہاسپٹل میں جانا کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے چلتا ہوا ہاسٹل کی جانب آ گیا۔ جب اسفند نے یہ منظر دیکھا تو فوراً لائبہ کو کال گھما دی۔ اسے لگا تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ پھر کوئی ظلم کرے گا۔ وہ اسے اسی روم میں لے آیا۔ بری یادیں ہی صحیح لیکن اس کے علاوہ فی الحال میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اینی ویز بیٹھ جاؤ، مہمان ہو تم، جو میں گائیڈ کر رہا ہوں تو چل رہی ہو؟ وہ چڑھ کر بولا تو جانا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے، وہ افسوس سے بولی اور اپنے ہی آپ سے الجھن محسوس کرتی وہاں وارڈروب میں موجود لباس کو دیکھنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کچھ سکون محسوس ہوا ہو، جیسے یہ سب اپنا ہو۔ اس نے ڈریس کھینچا اور واش روم میں جانے لگی۔ پہلے کچھ کھا لو، اشر کی آواز پہ پلٹی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ حیران کن تھا، اس کی حرکتیں اس کے لہجے سے بہت مختلف تھیں۔ اس کی حرکتیں جہاں جانا کو خوش فہم کر رہی تھیں وہیں جب وہ بولتا تو وہ پھر سے سمٹ جاتی۔ میں فریش ہونا چاہتی ہوں، کہہ کے وہ واش روم میں چلی گئی۔ اشر جب کہ پہلی بار اس کا منتظر تھا، اس نے کال گھمائی اور کیمروں کی فوٹیج نکالنے کے لیے کسی کو کہا تھا۔ اسے وہ رپورٹ 10 منٹ میں چاہیے تھی اور اگلے 10 منٹ میں اس وقت کی ویڈیو ریکارڈ اس کے موبائل پر تھا۔ وہ بار بار ریمائنڈر کرتا اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو جانا کو زبردستی گھسیٹ کر لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ ماہم کسی طرح اس کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ گردن دبا کر اسے جان سے ہی مار دے۔ اتنی نفرت اور غصہ تھا اس کے اندر، اس نے کبھی اسے خود
ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ اس گھٹیا لڑکی کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے مل چکی تھی۔ وہ اس کی زندگی کو اس طرح تنگ کر دیتا کہ پناہ مانگتی، اور حیرت کی بات تھی جب سے جانا نے ماہم کا ذکر کیا تھا، جانا سے مسئلہ جسے ختم ہوتا سا لگ رہا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اشر کی سیدھی نگاہ اس پر گئی۔ اس کے وجود کی جانب دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سمارٹ ہو چکی تھی، جو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی اشر کو، اور شاید پسند بھی۔ ادھر آؤ، اس نے اسے بالوں سے تولیہ کھولنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ میں میں یہ وہ کچھ بولے کہ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ اشر نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچ لیا اور اسے اپنے آگے بٹھا لیا۔ جانا بیٹھ گئی۔ اشر نے اس کے سر سے تولیہ آزاد کیا اور اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ اس کے گیلے الجھے بکھرے بالوں کو ایک طرف کر دیا۔ وہ اس طرح اسے کمانڈ کر رہا تھا، یہ جانا کے لیے نیا نہیں تھا۔ جانا چند لمحوں کے لیے اس کی اس توجہ کو اپنا حق سمجھنے لگی۔ اس نے پیزے کا ڈبہ کھولا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا۔ شاید تم مجھے پریگننٹ ہی اچھی لگتی ہو، موٹی اور بھری ہوئی۔ جب پریگننٹ تھی میرا دل آتا تھا تم پر، اسی لیے تمہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دیتا تھا۔ فی الحال تم مجھے اتنی مظلوم لگ رہی ہو کہ نہ میرا تم پر دل آ رہا ہے اور نہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 2 مہینے بعد تم مجھے ملی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا جبکہ اسے خود کھلا رہا تھا۔ جانا سن رہی تھی اور خاموشی سے کھا رہی تھی۔ دماغ میں ہر لقمہ لے کر ایک ہی بات چل رہی تھی، اور وہ یہ کہ آپ ہی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور قاسم بھی بہت گھٹیا انسان تھا۔ اشر نے کسی بات پہ رسپانس نہ پا کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کچھ بول رہی ہو؟ اسے سب یاد تھا شاید۔ جانا نے مڑنا چاہا مگر اس نے اس کو مڑنے نہیں دیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اشر جب کھانا لاتا تھا تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ اب تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں کرتے، اب میں بد شکل ہو جاؤں یا مجھے کچھ بھی ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پھر اس بات سے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بول گئی جبکہ اشر خاموش ہو گیا۔ جانا کو یقین تھا اب وہ اس کے منہ پر پیزا مار کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ اس نے پاستے کا ڈبہ کھولا اور کانٹے میں پاستا بھر کے اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا، اور پھر سے چمچ سے خود کھانے لگا۔ ہاں تین شکر ہے ابھی تو میرے پاس، اس نے کہا، اور جانا سر جھٹک گئی اور ایک بار پھر سے ماہم کی فکر ستانے لگی کہ اس نے کچھ دیر شاید کچھ سوچا تھا، اور ابھی وہ بولتے کہ اشر کا سیل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر موم کا لنک دیکھا تھا جبکہ اشر نے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ سب بھولتی یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا، لازمی طور پر چھپا لے گا، یعنی ایک بار پھر یہ کمرہ اس کا قید خانہ تھا۔ اشر نے کانٹا چھوڑا اور اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا کہ جانا خود کھانے لگی۔ جی موم، وہ بہت سکون سے بولا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ کس کے ساتھ ہیں؟ لائبہ کی بے چینی اور عجلت بھری آواز سے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ کیوں خیریت؟ وہ ایسے بولا جیسے یہ تو بالکل عام بات تھی ان دونوں کے لیے۔ جانا شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور دوسری طرف سے کال کٹ گئی، جبکہ اشر نے دوسرا کانٹا ڈھونڈا مگر اسے ملا نہیں۔ جانا نے ملا کر پاستا کانٹے میں بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ اشر نے تکیے اٹھائے اور سکون سے لیٹ گیا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں پریگننٹ ہو جانا چاہیے۔ وہ جیسے ہی بولا جانا کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ پلیز مجھے یاد مت دلانا کہ پہلے بھی میں نے ہی
مارا تھا اپنے بچوں کو، یہ تم بھی جانتی ہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنے بچوں کی ہی تھی، جو تمہیں اس قید خانے میں سب مل جاتا تھا، اور میں نے نہیں مارا اپنے بچوں کو، تو میں نے مارا ہے۔ کھا پی کر اب اس میں ہمت آ چکی تھی، تبھی بھڑک کر بولی، ٹھیک ہے مان لیا، تم نے بھی نہیں مارا۔ وہ احساس کرنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے زبردستی لقمہ لیتا بولا، اشر، میں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا، اگر میں ہوش میں ہوتی تو ڈاکٹر کو یہ ضرور کہتی کہ میری جان چلی جائے، لیکن ان کے باپ کو اس کی اولاد ملنی چاہیے، ویسے بھی میری پرواہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی، پرواہ کی تو بات بھی نہیں، مجھ پر تو رحم بھی کسی کو نہیں آتا، تو مجھے مر جانا چاہیے تھا اسی وقت۔ بھیگے لہجے میں کہتی ہوئے کھانا چھوڑ گئی۔ اشر اس کی جانب دیکھتا رہا، اور پھر اس نے سارا سامان بیچ میں سے خود ہٹایا اور جگہ بنا کے اس نے جانا کو اپنی سمت کھینچ لیا، اس کے سینے سے آ لگی۔ اشر، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اشر اس کے رونے پر اور اس کے سینے پر آ لگنے سے خائف سا ہو گیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، وہ بولا۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، میں پھر سے قید نہیں ہونا چاہتی، مجھے بابا کے پاس بھیج دیں، پوری دنیا میں وہی میرا خیال رکھنے والے ہیں، اور وہ مجھ سے اتنا دور اور بے بس ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ اس سے التجا کرنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد اشر کو چبھ رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہا، جتنا ذلیل وہ شاید ہو چکی تھی، یہ اس کا حق تھا کہ وہ پرسکون فضا میں سانس لے۔ ہاں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، لیکن شاید اس کا چلے جانا بہتر تھا۔ پاسپورٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ ہی کے پاس، وہ بولی، اور یوں لگا کہ آپ ہی کے ذکر پر ہی چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے اس کے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر اپنا پاسپورٹ لے آؤ، تمہاری ٹکٹس کرا دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا، چپ کے جانا لب بھینچ گئی۔ وہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ کیسی شرط؟ جانا سمجھ نہیں سکی۔ اگر تم پریگننٹ ہوگی، اسی دن تمہاری ٹکٹس خود کرا دوں گا۔ نو، وہ چلا اٹھی۔ یہ سنی، وہ خبیث انسان تھا، اس بات کا اندازہ جانا کو ہو ہی گیا۔ کبھی نہیں، میں کیوں لے کے جاؤں اپنے اوپر یہ ذمہ داری، میں آزاد ہی ٹھیک ہوں، وہ بولی، آنکھوں میں کچھ جھجک بھی تھی۔ سوچ لو، ورنہ تم کہیں نہیں جا رہی، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اور تم سے بہتر مجھے کون جانتا ہے۔ وہ مسکرایا، جانا کو سخت زہر لگی تھی یہ مسکراہٹ۔ ابھی وہ آگے سے کوئی جوابی کارروائی کرتی کہ دروازہ تیزی سے دھڑ دھڑ بجا، اور اشر ماتھے پہ بل ڈالے دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، ایک زوردار تھپڑ اشر کا منہ پر پڑا، جانا کی چیخ سے نکلی، اور اشر نے حیران نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اور کتنی کمینگی دکھائی نہیں ہے تم نے، حیدر دھاڑا۔ اشر خاموش ہی رہا جب کہ لائبہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی خائف ہو گئی تھی حیدر کے اس رد عمل سے۔ وہ تو خود بہانہ لگا کر یہاں آ رہی تھی، لیکن شاید اس کی پریشان شکل سے سب سمجھ جاتا تھا، وہ تبھی اس کے ساتھ آ گیا، اور لائبہ آہستگی سے اسے برا سا منہ بنا گئی، لیکن اس کا غصہ قابو میں رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی کہ اس سے گزارش کر دی رہی، جبکہ حیدر اس قدر آگ بگولا ہو گیا کہ اسے دیکھتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ لائبہ نے جانا کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ اشر کو دیکھنے لگی۔ دل تو کرتا ہے تمہیں اپنا بیٹا ہی نہ کہوں، کیونکہ تمہارے جیسا ذلیل اور بے غیرت شخص خاندان میں نہیں ہے۔ اشر کو دور دھکیل کر حیدر جانا کی سمت بڑھا، تو وہ ڈر ہی گئی۔
خیر چلو اور اس کمرے کو اس ہاسٹل سے ختم کروا دو ورنہ میں کو جلا دوں گا۔ اس کے داڑھ پر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ لائبہ کو جھاڑتے وہ بولا اور لائبہ بیٹے کو دیکھنے لگی جو خاموش کھڑا تھا۔ اگر کوئی حیدر سے ڈرتا تھا تو وہ صرف آئیسی تھا، ورنہ وہ تینوں اس کے آگے خاموش ہی رہتے تھے۔ زبردستی جانا کو لے کر وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ اشر کو ایک لمحے کے لیے خود پر ہنسی آئی۔ پہلی بار اس کے ساتھ انسانوں کی طرح پیش آیا تھا اور انعام میں شاندار تھپڑ ملا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا اور خود بھی وہ روم لاک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جانا گھر لوٹی تو سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے، جبکہ اس کے دماغ میں ان سب لوگوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر تھا تو اشر کے لیے۔ جاؤ بیٹا آرام کر لو، زیمل نے نرمی سے کہا۔ اس نے خود سے ہی پہل کی تھی، اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی گھر کا شخص اس کے ساتھ عداوت رکھے اور اس فنکشن کا بدلہ لے۔ جانا نے سر ہلایا اور خود بھی ان سب لوگوں کے پاس نہیں رکنا چاہتی تھی اور وہ اشر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ نیچے کھڑے سب لوگ ادا کے کمرے سے اشر کے کمرے کا یہ سفر دیکھ رہے تھے۔ حیدر، آپ منہ سے بات کر سکتے تھے، جوان بیٹے ہیں ہمارے۔ لائبہ کو بہت بری لگی تھی یہ بات۔ سمجھ نہیں آتی انہیں، اس لیے ہاتھ کی زبان سمجھانی پڑتی ہے۔ خیر مجھے کافی کا مگ دے دو۔ معلوم نہیں ادا کو کیا ہو گیا ہے، اتنی اچھی کافی بناتی تھی جب سے ٹرپ سے واپس آئی ہے، باہر ہی نہیں آتی کمرے سے۔ اچھا تم لا دو اور یہ فائل بھی اٹھا کر دو، وہ بولا تو لائبہ نفی میں سر ہلاتے غصے سے باہر آ گئی۔ دل کیا اس کے سر پہ ہی کافی کا مگ مارتے، جبکہ وہ اپنی ہنسی دباتا وہاں سے گوہر کے کیس کی فائل لے کر لان میں آ گیا تھا۔ اریان پر کیس بننے کے چانسز اسے دکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی ضمانت کے پیپرز کچہری میں دے دیے تھے، لیکن وہ اریان پر بھی بھڑکا ہوا تھا۔ آج کل لان میں ماہی کو دیکھ کر وہ کھٹک سا رکا، وہ پھول توڑ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، یوں کچھ فاصلے پر، جبکہ ماہی کو اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا اور پھر وہ ڈر کے مڑی تو حیدر کو دیکھ کر سہم اٹھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ جی آپ کو کوئی کام تھا؟ میرا کام کرنے کے لیے گھر والے بہت ہیں، مجھے کسی اجنبی سے کام کرانے کی عادت نہیں۔ ماہی اسے اس دن سے کافی بری لگ رہی تھی جب اس نے آدھی رات میں اریان کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اسے۔